السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ کسی زمانے میں ایک کپڑا بننے والا تھا، اپنے وقت میں بڑا نامی گرامی۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ اس قدر حسین تھی مانو جنت کی حور ہو۔ لڑکی جوان ہوئی تو باپ کی کھوپڑی میں یہ بات سمائی کہ کوئی ترکیب ایسی کرنی چاہیے جو یہ بادشاہ کے محل میں پہنچ جائے۔ بادشاہ کی نظر میں چڑھ گئی تو وارے نیارے ہیں، ہم بھی راج پاٹ کے حصے دار بن جائیں گے۔ ایسے لوگ تو سدا کے بے عقل ہوتے آئے ہیں۔ اس کی تو روپے کی ریل پیل اور بادشاہ کو بیٹی دینے کے شوق میں اور بھی عقل ماری گئی تھی۔ اس نے سوچتے سوچتے ایک منصوبہ بنایا اور کسی سے نہ صلاح لی اور نہ مشورہ کیا، گھر میں بھی کچھ نہ کہا، سیدھا بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور اپنی کونچی نما داڑھی ہلا کر کہنے لگا، حضور، غلام کی ایک لونڈیا ہے، ایک دم چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ تو خیر کوئی بات نہیں، آپ کو بھائی یا نہ بھائی، مگر کمال یہ سنیے کہ جب وہ سود کاٹتی ہے نا تو دھاگے کے بدلے سونے کے تار نکلتے ہیں۔ بادشاہ نے پہلے تو حقارت سے گھور کر اس کی طرف دیکھا، چونکہ سونے کا وہ بڑا شوقین تھا، جہاں سونے کا نام سنتا اس کی رال ٹپک پڑتی۔ اس لیے اس کی صورت دیکھتے دیکھتے بادشاہ نے سوچا، خدا کی قدرت سے کیا عجب ہے جو اس لڑکی میں ایسی کرامت ہو۔ اگر واقعی اس میں ایسی کرامت ہے تو گھر میں بیٹھے لکشمی آئی سمجھو، دنیا کا کوئی بادشاہ دولت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تیری لڑکی میں یہ صفت ہے تو اسے ہمارے محل میں بھیج دے تاکہ تیرا جھوٹ سچ معلوم ہو۔ بنکر دوڑا دوڑا گیا اور اپنی بیٹی کو لے آیا، نہایت خوش، اپنے کپڑوں میں نہ سمائے کہ اب بادشاہ کا سسر بننے میں کیا کسر ہے۔ میری بیٹی کو دیکھے گا تو عشق ہو جائے گا۔ عاشق ہونے کے بعد جھوٹ سچ کون پرکھے گا؟ محبت کی باتوں میں چرخے پونی کا بھلا کیا کام؟ لیکن بادشاہ کو محبت اور حسن سے زیادہ سونے کی بھوک تھی۔ اس نے اس کا پورا منہ بھی نہیں دیکھا، سیدھا ایک کوٹری میں لے جا پہنچا جہاں روئی کے گالوں کا انبار لگا ہوا تھا اور چرخہ آگے رکھ کر کہنے لگا، لو بیٹھو اور اپنی کاریگری دکھاؤ، کاٹنا شروع کرو۔ اگر صبح ہوتے ہوتے اس ساری روئی کو کاٹ کر سونا نہ بنا دیا تو سمجھ لو موت آ گئی، جان سے مروا ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے کوٹری کے کواڑ بند کر دیے اور لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ لڑکی حیران تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، بادشاہ کا محل اور یہ چرخہ پونی، یہ بھی صحیح، لیکن روئی سے سونے کے تار کتے کیسے؟ چرخہ ان دنوں سب کے گھروں میں کاتا جاتا تھا، یہ تو بنکر کی بیٹی ٹھہری، اسے بھی سب طرح کا سود کاٹنا آتا تھا، مگر روئی سے سونے کے تار کس طرح بنائے؟ اس نے تو نہ کبھی یہ کرامت سنی تھی نہ کبھی دیکھی تھی کہ روئی سونا بھی بن سکتی ہے۔ اور چرخے میں سونا کیوں کر کاٹتے ہیں؟ بڑی دیر تک چپ بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا کرے، جان بچنے کی کیا صورت ہو، کبھی چھت کو دیکھتی کبھی دیوار پاکوں کو۔ آخر پریشانی بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھی کہ منہ ڈھانپ کر رونے لگی اور روتے روتے ہچکی بن گئی۔ رو ہی رہی تھی کہ یکایک کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک نئی طرح کا آدمی اندر آیا۔ لڑکی نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے۔ آنے والا کہنے لگا، بوا سلام۔ ایسی پیاری پیاری شکل پر ایسا بلک بلک کر رونا کیسے؟ کیا بات ہے، کچھ مجھ سے بھی تو کہو۔ لڑکی پہلے تو ڈری کہ نہ جانے یہ کون ہے، کیوں آیا ہے، مجھ سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے، مگر پھر کچھ سوچا اور دل بڑا کر کے کہنے لگی، بھیا اپنے کرموں کو رو رہی ہوں، بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ صبح تک یہ ساری روئی کٹ جائے اور سود نہ کتے بلکہ سونے کی تاریں کٹیں، نہیں تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں کیا کروں، مجھے روئی کا سونا بنانا کہاں آتا ہے؟ اچھا، اگر میں جیسا بادشاہ نے کہا ہے ویسا تمہاری طرف سے کاٹ دوں تو پھر مجھے کیا دو گی؟ اپنے گلے کی چمپا کلی ہو گئی پکی؟ بالکل پکی، لو تم پہلے ہی لے لو۔ وہ بھتنے کی صورت کا بونا چمپا کلی لیے چرخے کے پاس بیٹھ گیا اور چلانا شروع کیا۔ گھر 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 3 دفعہ چرخہ چلنے کی آواز آئی اور ایک ککڑی تیار تھی۔ دوبارہ چرخہ چلا اور دوسری ککڑی اتر آئی۔ چرخہ گھر گھر چل رہا تھا اور ککڑیوں پہ ککڑیاں اترتی چلی آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے روئی کے سارے گالے ختم ہو گئے اور ککڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، سب چمکتے ہوئے زرد سونے کے تاروں کے لچھے۔ بونا اپنا کام کر کے اندھیرے اندھیرے ہی چلا گیا۔ لڑکی خوش تھی کہ چمپا کلی گئی، بلا سے جان بچی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ سلامت تشریف لائے۔ سونے کا ڈھیر دیکھ کر آنکھیں کھل گئیں، حیرت ہو گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ عجب طلسماتی لڑکی ہے، ایسی کرامات تو نہ دیکھی نہ سنی۔
چاہیے تھا کہ لڑکی کو اب تو نظر بھر کر دیکھتا، اس کی خاطر مدارت کرتا، لیکن وہ تو لالچی اور دولت کا پجاری تھا۔ منہ میں اور پانی بھر آیا، ہرس اور بڑھ گئی۔ بادشاہ دل میں خوش ہوا اور بظاہر تیوری چڑھا کر اس سے کہنے لگا، بس ساری رات کی کمائی اور اتنی سی؟ لڑکی کیا جواب دیتی؟ نیچے نگاہیں کیے چپ کھڑی تھی۔ اب بادشاہ اسے لیے ہوئے ایک دوسری کوٹری میں گیا جو پہلی کوٹری سے بھی زیادہ بڑی تھی، اور اس میں روئی کا انبار لگا ہوا تھا۔ دیکھو یہ روئی ہے، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے نا تو رات بھر اسے کاٹ ڈالو، ایک تار بھی سفید نہ ہو، سب تار زرد سونے کے ہوں۔ اور پھر بادشاہ پہلے کی طرح لڑکی کو بند کر کے چلا گیا۔ لڑکی پھر پریشان ہو گئی۔ ایک مرتبہ کوئی خدا کا بندہ آ کر کام کر گیا تھا، روز روز کون آتا ہے؟ دن ڈھلنے لگا، اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح اس عذاب سے نجات پائے۔ جو دن گزرتا وہ اپنی زندگی سے بیاس ہوتی جاتی۔ مایوسی اور بے کسی میں آنکھوں پر ہی زور چلتا ہے۔ بیچاری آنسو بہانے لگی۔ روتے روتے دروازے پر آہٹ سی معلوم ہوئی۔ آنسو پوچھ کر دیکھا تو کواڑ کھلا اور وہی بونا سامنے کھڑا تھا۔ کیا اور کاٹنے کو مل گیا تمہیں؟ ہاں دیکھ لو، ساری کوٹری میں روئی کے گالے ہی گالے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کہتی ہو، انہیں بھی کاٹ دوں؟ بھیا تمہارا خدا بھلا کرے، میری جان بچا لو۔ تو کیا دلواؤ گی؟ اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر لڑکی کہنے لگی، یہ لو۔ بونا انگوٹھی لے کر پیڑھی پر بیٹھ گیا اور سونے کے تار کاٹنے شروع کر دیے۔ رات بھر گھر گھر ہوتی رہی اور صبح سے پہلے تمام روئی جگمگ کرتے سونے کے تاروں کی لچھیوں میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ کی خوشی کے مارے باتیں کھل جاتی تھی، دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن اس کی لالچ کو کہاں تسکین ہوتی۔ اب لڑکی کو کوٹری میں سے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا جس میں روئی کے اور انبار لگے ہوئے تھے، اور حکم سنایا کہ اسے اور کاٹ ڈالو، مگر دن نکلنے سے پہلے پہلے۔ اگر صبح تک تم نے اس روئی کو بھی سنہرے تار بنا دیے تو میں تم سے شادی کر لوں گا اور تم میری بیوی ہو جاؤ گی۔ بادشاہ اپنے دل میں سوچنے لگا، ایسی صاحب کمال بیوی دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی، سنہری بادشاہ کہلانے لگوں گا۔ بادشاہ تو یہ کہہ کر چلا گیا۔ رات ہوئی، لڑکی دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ میاں اس بونے کو آج پھر بھیج دے، تیری قدرت کے صدقے یہ مشکل بھی نکل جائے۔ دعا مانگ کر بیٹھی ہی تھی کہ بونا پھرا موجود ہوا۔ گھبراتی کیوں ہو، اسے بھی کاتے دیتا ہوں، بولو کیا دلواتی ہو؟ لڑکی رونی صورت بنا کر بولی، بھیا اب مجھے تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کہاں سے لاؤں؟ گھر بھی نہیں جا سکتی، بادشاہ کی قید میں ہوں۔ اچھا پھر ایک کام کرو گی، جو تم کہو، مجھ سے وعدہ کرو۔ پر وہ کیا؟ یہ وعدہ کرو کہ اگر تم بادشاہ کی بیگم بن گئی تو اپنا پہلوٹی کا بچہ مجھے دے دینا۔ لڑکی نے سوچا کہ کل کی کون جانے کیا ہو، آج تو کسی طرح اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ اول تو بادشاہ کی نیت کا حال کون جانتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرے نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ بچے کا ہونا کوئی ضروری نہیں، عمر بھر نہ ہو۔ پھر جب میں بادشاہ بیگم بن گئی تو لاکھ ترکیبیں نکل سکتی ہیں۔ کر لو وعدہ، خدا مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اس کے سوا لڑکی کے لیے نجات کی کوئی صورت بھی نہ تھی، چھٹکارا پانے کا دوسرا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لاچار لڑکی نے بونے کو زبان دے دی کہ مجھے منظور ہے۔ بونا فوراً اپنے کام پر لگ گیا اور چٹکی بجاتے ہی ساری روئی کاٹ کر رکھ دی۔ سویرے سویرے ہی بادشاہ سلامت پھر آ گیا۔ سارے کمرے میں سونا ہی سونا دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسی وقت شادی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ دستور کے مطابق بیاہ ہوا، دعوتیں ہوئیں، جلسے ہوئے۔ بنکر کی خوبصورت بیٹی ملکہ بن گئی۔ بنکر کے تو نصیب ہی جاگ گئے، اس کی مراد خدا نے پوری کر دی۔ شادی کو 1 برس گزر گیا۔ اچھے دن جب آتے ہیں تو برے وقتوں کی یاد بھی نہیں رہتی۔ لڑکی محل کی چہل پہل اور بادشاہ بیگم بننے کی خوشی میں پچھلی ساری باتیں بھول بیٹھی۔ بونا اور بونے سے کیا ہوا وعدہ اس کے خیال سے بالکل اتر گیا تھا۔ دن عید اور رات شب رات تھی۔ خدا کی قدرت، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور بچہ بھی ایسا حسین جیسے چاند کا ٹکڑا۔ شادیانے بجنے لگے، محل کے اندر باہر خوشیاں منائی جانے لگیں۔ ادھر شادیانے بج رہے تھے، ادھر زچہ خانے میں بچے کی ماں نہال نہال تھی کہ اتنے میں وہی بونا ایک طرف سے نکل کر سامنے آ گیا۔ لاؤ میری چیز مجھے دے دو۔ لڑکی نے گھبرا کر کہا، تم کہاں سے آ گئے؟ جہاں سے پہلے آیا تھا۔ کیا تم اپنا وعدہ بھول گئی ہو؟ یاد تو ہے مگر کچھ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے معاف نہیں کر سکتے کیا تم؟ نہیں، اب میں دولت مند ہوں، خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ بونا کہنے لگا، تو پھر میں کیا کروں؟ جتنا چاہو مال لے لو، سونا چاندی جواہرات جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ لے لو،
پر میرے بچے کو خدا کے لیے چھوڑ دو، بادشاہت کے سارے خزانے تمہارے نظر کر دوں گی۔ نہیں، میں نہیں مانتا، مجھے وعدے کے مطابق تمہارا بچہ چاہیے، دنیا کی ساری دولت سے یہ پیارا ہے۔ بھیا میرے دل سے پوچھو مجھ کو یہ کتنا پیارا ہوگا، میری جان لے لو اور خدا کے واسطے اسے میری گود سے نہ چھینو، میری ممتا پر ظلم نہ کرو۔ اور وہ ایسا بلک بلک کر رونے لگی، اس طرح پھڑکنا شروع کیا جیسے اب دم نکلا۔ یہ دیکھ کر بونے کو ترس آ گیا اور وہ بولا، اچھا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو اور میرا نام معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ان 3 دن میں تم نے میرے نام کا پتہ لگا لیا تو بچہ تمہارا ہے، تمہیں مبارک، میں اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ اور اگر تم میرے نام کا پتہ نہ لگا سکیں تو پھر تمہارے رونے کی بھی مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوگی، میں بچے کو لے جاؤں گا۔ یہ رات کا وقت تھا، بیچاری لڑکی کو 1 منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آئی، سوچ سوچ کر ہزاروں برے بھلے نام یاد کیے اور دن نکلتے ہی سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ عورت مرد بچہ بوڑھا جس کو جتنے نام آتے ہوں محل پر آ کر بتائیں۔ حاکم کا حکم تھا تو لوگ آنے لگے اور جو آتا 10-20 نام بتا جاتا۔ رات ہوتے ہی بونا آ موجود ہوا، لڑکی نے اسے دیکھتے ہی نام لینے شروع کر دیے، گلشیر، تیغ، بہادر، شمشیر، جنگ، جان، عالم، گلفام، رستم و سہراب، سکندر، دارا اور ایسے ہی بڑے بڑے ناموں سے لے کر کلو، مٹلو، کٹو، ملو، جگو، بھگو، ٹینی، ٹیاں، اکنا، مکنا وغیرہ سینکڑوں برے بھلے نام لے ڈالے، مگر بونا ہر نام پر یہی کہتا کہ یہ میرا نام نہیں ہے۔ اس کی کل پونجی ختم ہو گئی تو بونا دوسرے دن آنے کو کہہ کر چل دیا اور لڑکی پھر رات بھر جاگتی رہی اور نام سوچتی رہی۔ صبح ہوئی تو شہر کے باہر پھر دور دور آدمی دوڑا دیے کہ جہاں کوئی نیا نام سنو آ کر بتاؤ۔ دوسری رات بالکل انوکھے نام لے کر لڑکی نے بونے سے پوچھا، کبھی بلی بلاؤ، شیرو، جیتو، الو، شلو، جھسپٹ، گھسٹ کہتی، کبھی بیکارو، سنوارو، بیچال، بوچال، ڈنڈو، بھنڈو، اس قسم کے عجیب نام لیتی، لیکن بونا ہر نام پر گردن ہلا کر کہتا کہ یہ میرا نام کیوں ہونے لگا؟ اور بتاؤ۔ تیسرے روز کی صبح ہوئی، لڑکی کے منہ پر مردنی چھا گئی، دل اڑا جاتا تھا کہ آج فیصلہ ہے، وہ بھوتنا ضرور میرے لال کو لے جائے گا۔ محل کے سب چھوٹے بڑے اداس تھے کہ باہر بھیجے ہوئے آدمیوں میں سے ایک بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا، حضور بڑی دور دور ہو کر آیا ہوں، ایک نام بھی ایسا نہیں پایا جو نیا ہوتا، جدھر سنے وہی پرانے نام۔ لیکن جب میں اس پہاڑی پر پہنچا جو ہمارے راج کی سرحد کے کنارے جنگل کے پاس ہے، جہاں بادشاہ سلامت شکار کھیلنے جایا کرتے ہیں اور لومڑیاں خرگوشوں کے کان ہیں، تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا مکان دیکھا۔ مکان کے آگے الاؤ لگا ہوا تھا، الاؤ کے گرد ایک عجیب صورت کا چھوٹا سا بھوتنی شکل کا آدمی بیٹھا تھا اور ایک ٹانگ پر چکر لگا لگا کر ایسا ناچ کر رہا تھا کہ کیا کہوں۔ وہ ناچتا جاتا اور گیت گاتا جاتا، مدت پیچھے آگ جلی ہے، برسوں میں اب دال گلی ہے، رات کو جاؤں بھوجن لاؤں، بھونوں بھسلوں خوب ہی کھاؤں، ملکہ اپنا بچہ دے گی، دے گی دے گی ضرور دے گی، میرا نام نہ جانے کوئی، مارتے پھر یہ ٹپے ٹوئی، ماں تھی میری بمبک بو، میں ہوں بیٹا ٹمبک ٹو، ٹمبک ٹو بھائی ٹمبک ٹو، ٹمبک ٹو بھائی ٹمبک ٹو۔ ملکہ یعنی بنکر کی لڑکی نے جو یہ سنا تو پھول کی طرح کھل گئی، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ بونا وہی تھا اور ہو نہ ہو اس بونے کا نام ٹمبک ٹو ہے۔ باقی دن اس نے بڑے اطمینان سے گزارا، چراغ جلتے ہی نہایت بے تابی کے ساتھ بونے کا انتظار کرنے لگی، اور جو ہی بونا آیا تو اسے پہلے دل لگی سوچی، کیونکہ اب اس کو کسی کا ڈر تو تھا نہیں۔ بونا آتے ہی کہنے لگا، ہاں بی بی ملکہ زمانی بیگم، بتاؤ میرا نام۔ تمہارا نام مرزا شفتالو ہے؟ نہیں تو۔ اچھا تو شیخ چرنج؟ غلط۔ تو پھر دین دھوکر خان ہوگا؟ یہ بھی نہیں۔ یہ بھی نہیں تو بمبک بو ہے؟ اپنی ماں کے نام سے بونا چونک پڑا، کیونکہ لڑکی قریب قریب پہنچ گئی تھی۔ نہیں نہیں، یہ بھی نہیں ہے میرا نام۔ اچھا تو اب بتا دیتی ہوں۔ بتاؤ، دیر نہ کرو، اب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ تمہارا نام کیا ہو سکتا ہے؟ پمپکو؟ نہیں نہیں، کمبختو؟ تم ٹمبکٹو ہو۔ اپنا نام سنتے ہی غصے کے مارے بونا ناچ اٹھا اور چلا چلا کر یہ کہنے لگا کہ کس چڑیل نے تمہیں میرا نام بتایا؟ کوئی جادوگر تو نہیں بتا گیا نا؟ اس نے زمین پر اتنے زور سے پاؤں مارے کہ زمین پھٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ خدا نے آئی بلا ٹال دی۔
اور پھر کبھی بنکر کی لڑکی نے اس بونے کی صورت نہیں دیکھی۔ پھر اپنے بیٹے کے ساتھ بادشاہ کی ملکہ ہوتے ہوئے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ Subscribe